ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب سنت کی ارشاد عالمی ادارہ دارالسلام کی طرف سے آپ کی خدمت میں تخلیق کائنات اور تخلیق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اور تمام انبیاء اور قوموں کا تذکرہ پیش کیا جا رہا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شروع کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا جاتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے زمین پر شہد کرنے والا، یا اس کے معنی ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی کہ اللہ کے حکم سے مریضوں کو شفا عطا فرماتے تھے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک بہت ہی عظیم معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 16-23 میں فرماتے ہیں، کتاب میں مریم کا واقعہ یاد کیجیے جب کہ وہ اپنے گھر کے افراد سے الگ ہو کر ایک خالی مکان میں آئی اور ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا۔ پھر ہم نے اپنے روح کو ان کے پاس بھیجا، بس وہ ان کے سامنے پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ یہ کہنے لگی کہ میں تجھے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو کچھ بھی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا کاشد ہوں، تجھے پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ کہنے لگی، بھلا میرے یہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں بدکاری ہوں۔ اس نے کہا، بات تو صحیح ہے، لیکن تیرے پروردگار کا ارشاد ہے کہ مجھ پر بہت ہی آسان ہے، ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے اور خاص اپنی رحمت۔ بس وہ حاملہ ہوگی، اور اسی وجہ سے پریشان ہو کر وہ ایک دور جگہ پر چلی گئی۔ پھر درد جے اسے کھجور کے تنے کے نیچے لے آیا، اور بے شختہ زبان سے نکل گیا کہ کاش میں سے پہلے مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد میں بھولی بسری ہو جاتی۔ سیدہ مریم بہت ہی عبادت گزارگر تھی، اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی۔ انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے پکڑایا جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خاص رزق مل رہا تھا۔ اس حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک ماری اور انہیں حمل ٹھہر گیا۔ ولادت کا وقت آیا تو آپ لوگوں سے بہت دور چلی گئی، یعنی بیت الحل میں چلی گئی۔ وہیں انہیں درد جہد شروع ہوا، تب کہنے لگی، کاش میں سے پہلے مر جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا، سورہ مریم آیت نمبر 24-28 میں، اتنے میں سے اسے نیچے سے آواز آئی کہ غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں تلے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور اس کھجور کے تانے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجور گرا دے گا۔ اب چین سے کھاؤ اور آنکھیں ٹھنڈی رکھ۔ اگر تجھ سے کوئی انسان نظر پڑے تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ رحمان کے نام کا روزہ رکھا ہے، میں آج کسی شخص سے بات نہ کروں گی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کے پاس واپس آئی۔ سب کہنے لگے، مریم تو نے بہت بڑی حرکت کی ہے، بہت بری حرکت کی ہے۔ ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا، نہ ہی تیری ماں ایسی تھی، نہ ہی تیرا باپ بدکار تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی۔ یہاں ہارون سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نہیں ہے، بلکہ یہاں ہارون مریم علیہ السلام کا بھائی ہے۔ قوم کی باتیں سن کر حضرت مریم علیہ السلام خاموش رہی اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اس سے بات کر لو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا گود کا بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ سورہ مریم آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مریم نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے لگے، بھلا ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ اس وقت عظیم معجزہ ہوا۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 اور 33 میں بچہ بول اٹھا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے اور مجھے بابرکت کیا ہے، میں جہاں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے شرکس اور بدبخت نہیں کیا، اور مجھ پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن میں دوبارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہے، سلام ہے۔ یہی صحیح واقعہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی، یہی حق بات ہے جس سے لوگ شبہ میں مقابلہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اولاد کا ہونا لائق نہیں ہے تو بالکل پاک ذات ہے، وہ تو کسی کام کے انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے ہو جا، اسی وقت ہو جاتا ہے۔ میرا اور تم سب کا پروردگار صرف اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔
اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کی ہوئی۔ اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور کہا کہ مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ اس بات کی تقدیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجن آیت نمبر 3 میں فرمایا ہے، اور یہ ہے کہ ہمارے پروردگار کی شان بہت بلند ہے، وہ نہ تو بیوی رکھتا ہے اور نہ ہی اولاد۔ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بیوقوف اللہ کے بارے میں جھوٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72 اور 75 میں فرماتے ہیں، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتے ہیں، اس کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین ہے اور تیسرا ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اس قول میں باز نہ آئے تو انہیں میں جو کفر پر رہیں گے انہیں خوفناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں جھکتے، اس سے فرق کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے اور کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہی بہت سارے پیغمبر گزر چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹا کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہم ان کے سامنے دلیل رکھتے ہیں، کہ غور کیجیے کہ کس طرح سے وہ پھر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں سے عیسائیوں کے عقیدے کا رد کیا ہے، کیونکہ وہ مریم اور عیسیٰ کو اللہ کا حصہ مانتے ہیں۔ سورہ اخلاص میں اللہ نے ان کے عقیدوں کا الفاظ میں رد کیا ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ نے کہا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہے، بے نیاز ہے، نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ لوگوں نے مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، انہیں بدکار کہا، تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء میں آیت نمبر 156، اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بھگتان بندے کے باعث ہم نے ان پر لعنت کی۔ اس طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال حبو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جیسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ عیسائیوں کا مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم آیت نمبر 88 اور 95 میں فرماتے ہیں، ان کا قول یہ ہے کہ اللہ رحمان نے اولاد اختیار کی ہے، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس بہتان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین سخت ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ وہ تو رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے۔ شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کے سب اللہ کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔ ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے، سب کو پوری طرح سے گن بھی رکھا ہے۔ یہ سارے کے سارے قیامت کے دن اکیلے ان کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ الانعام آیت نمبر 101 میں فرماتے ہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا مزید ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح نے اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 85 میں فرمایا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، اگر بالفرض رحمان کی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ مطلب یہ کہ تم بغیر کسی دلیل کی ایسی باتیں کیے جا رہے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش پاتے رہے۔ آپ کی پرورش بیت الحم میں ہوئی تھی۔ آپ کی بچپن میں ہی کافی علم حاصل کر لیا تھا، کیونکہ آپ کو اور آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے جہاں والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی ٹھہرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المومنون آیت نمبر 50 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ابن مریم اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند اور پاک قرار والی اور جاری پانی کی جگہ پناہ دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو آپ کے پاس اللہ کا حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو دین کی دعوت دو، انہیں راہ پر لے آؤ۔ تو بنی اسرائیل میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوگی، صحیح دینی ذوق اور فکر ان میں باقی نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، طرح طرح سے انہیں اللہ سے ڈرایا، لیکن وہ اپنی چال سے باز نہ آئے اور کہا کہ ہم ایک بے باپ کے بیٹے کے کہنے سے اپنا طریقہ نہ چھوڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دل تنگ ہو کر شہر سے نکل پڑے اور راستے میں دھوبیوں کا ایک گروہ ملا جو کپڑے دھو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم کپڑے صاف کرتے ہو، آؤ تمہیں دلوں کو بھی صاف کرنا سکھاؤں۔ تو وہ سب آپ پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو لیے اور آپ کے حواری بن گئے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ بہت سارے مچھوارے مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی آپ کے کہنے پر ایمان لے آئے اور آپ کے ساتھ ہو گئے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 48 اور 49 میں ایک دن بنی اسرائیل نے کہا کہ ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے، تم کیا لائے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، اسے آنکھ والا کر دو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر پھونک مارا تو وہ فوراً دیکھنے لگ گیا۔ بنی اسرائیل نے دوسرا معجزہ چاہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لی اور ایک چڑیا بنائی اور اللہ کے حکم سے اسے زندہ کر کے اڑا دیا۔ اس کے بعد بھی آپ نے حواریوں کے ساتھ نشیبین گئے اور وہاں کا راجا بہت گھمنڈی تھا۔ جب آپ اس شہر کے قریب پہنچے تو حواریوں نے کہا کہ تم میں سے کوئی کون ہے جو شہر میں جا کر یہ آواز لگائے گا کہ عیسیٰ تمہارے شہر میں آنا چاہتے ہیں؟ ایک شخص کھڑا ہوا بولا کہ میں جاؤں گا۔ اس کا نام یعقوب تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا حواری جس کا نام صوبان تھا وہ بھی ساتھ میں جانا چاہا، تو آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ صوبان، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ تو بہت بڑی اور بہت جلد گرفتار ہوگا۔ تو اس کے بعد سمعون نے کہا کہ اے روح اللہ، اگر اجازت ہو تو میں بھی جاؤں۔ تو آپ نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تینوں حواری روانہ ہوئے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو سمعون شہر کے باہر ٹھہر گیا اور یعقوب اور صوبان نے کہا کہ تم دونوں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم کے مطابق عمل کرو، اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے گا تو میں کچھ تدبیر کروں گا۔ شہر کے لوگ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال پہلے ہی جان چکے تھے۔ اب یعقوب اور صوبان نے شہر میں آ کر آواز دی، اے لوگو، عیسیٰ جو اللہ کی روح ہے، اللہ کا کلمہ ہے، تمہارے شہر آنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ جمع ہوئے اور پوچھا، تم میں سے یہ آواز کس نے لگائی؟ یعقوب نے انکار کر دیا، لیکن صوبان نے کہا کہ آواز ہم نے لگائی۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کو برا بھلا کہا اور صوبان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تو ان باتوں سے باز آ جا، نہیں تو میں تیرے کو قتل کروا دوں گا۔ صوبان اپنی بات پر قائم رہا اور بادشاہ کے حکم کو ٹھکرا دیا۔ بادشاہ نے اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے اور آنکھوں میں سلائی کروا دی اور بستی کے باہر ڈلوا دیا۔ سمعون نے یہ حال دیکھ کر شہر میں آیا اور بادشاہ کے مصاحبوں سے مل کر کافی تعلق پیدا کر لیا، یہاں تک کہ بادشاہ تک کی اس کی پہنچ ہوگی۔ ایک روز موقع پا کر بادشاہ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس شخص کے جس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے ہیں میں کچھ باتیں پوچھوں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ صوبان لایا۔ سمعون نے اس سے کہا کہ تو کیا کہتا تھا؟ اس نے کہا کہ یہی کہ عیسیٰ اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی بھیجی ہوئی روح ہے۔ سمعون نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ صوبان نے کہا کہ وہ کوڑی کو ٹھیک کر دے گا۔ تو سمعون نے کہا تو یہ تو حکیم ڈاکٹر بھی کر سکتا ہے، کوئی اور دلیل بتاؤ۔ صوبان نے کہا جو کچھ لوگ کھاتے ہیں، گھروں میں پونجی جمع رکھتے ہیں، اس کی خبر رہتی ہے۔ تو سمعون نے کہا تو یہ تو کاہنوں اور نجومیوں کا کام ہے، کچھ اور نشانی؟ تو پھر صوبان نے کہا کہ ہاں، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں جان پھونک دیتے ہیں، وہ زندہ ہو کر اڑ جائے گا۔ سمعون نے کہا یہ تو جادوگر بھی کر سکتے ہیں، کوئی اور دلیل؟ صوبان پھر بولا کہ ہاں، وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں۔ تب سمعون نے کہا کہ ہاں، اس میں اتنی بڑی بات کا دعویٰ کیا، یہ کام اللہ یا اس کے رسول کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اچھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے، اگر وہ اس بات سے انکار کر دیتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ سزا دی جائے گی، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دے، حالانکہ یہ بات بہت ہی محال معلوم ہوتی ہے، تب ایمان لائیں گے، اس لیے کہ مردے کو زندہ کر دینا ہر کسی کی وس کی دلیل بات نہیں ہوتی ہے، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہوگی کہ وہ نبی ہیں۔ بادشاہ کو سمعون کی بات پسند آئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلانے کا حکم دے دیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو بادشاہ نے سمعون سے کہا کہ تم ان سے بات کرو۔ سمعون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ آدمی تیرا بھیجا ہوا جو ہمارے بادشاہ کے غضب میں گرفتار ہے، گواہی دیتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، اور حضرت عیسیٰ نے کہا کہ یہ سچ کہتا ہے۔ سمعون نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ تو کوڑی کو ٹھیک کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ سمعون نے کہا کہ اگر تو یہ باتیں نہ کر سکے گا تو تجھے
تیرے ساتھیوں سمیت ہلاک کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ سمعون نے کہا کہ پہلے تو اپنے ساتھی کو ٹھیک کر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ تندرست ہو گیا اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ سمعون نے کہا کہ یہ بادشاہ یہ تو پیغمبر کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر سمعون نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بتاؤ اس مجلس کے لوگوں نے رات کو کیا کھایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ایک کے بارے میں بتا دیا کہ تم نے رات کو فلاں چیز کھائی۔ پھر سمعون نے کہا کہ یہ آدمی کہتا ہے کہ تو مٹی کا پرندہ بناتا ہے اور زندہ ہو کر اڑ جاتا ہے۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ سچ کہتا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کا ایک پرندہ بنایا، پھر اس پر پھونکا اور وہ سب کے سامنے زندہ ہو کر اڑنے لگ گیا۔ اس کے بعد بڑے بڑے روگی آپ کی پھونک سے ٹھیک ہو گئے۔ سب نے درخواست کی کہ اب مردے کو زندہ کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جس مردے کو کہو میں اللہ کے فضل و کرم سے زندہ کر دوں گا۔ سب نے کہا کہ سام بن نوح جو ہمارا اور تمہارا دادا ہے اسے زندہ کر دو۔ حضرت سام علیہ السلام جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، آپ سب کے ساتھ حضرت سام علیہ السلام کی قبر پہ گئے، خدا سے دعا کی، تو اس کے بعد سام کو پکارا تو خدا کے حکم سے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا قبر پھٹ گئی اور ایک شخص سفید بال والا باہر نکلا اور جواب دیا کہ اے روح اللہ میں حاضر ہوں۔ اور جب سامنے لوگوں کو طرف منہ کر دیکھا اور کہا اے لوگوں یہ عیسیٰ مریم صدیقہ کا بیٹا ہے اور اللہ کی بھیجی روح ہے، تم اس کی نبوت کو مانو اور ایمان لے آؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سام سے پوچھا کہ تمہارے بال سفید نہیں تھے اس ٹائم، تو یہ داڑھی سفید کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں نے تمہاری آواز سنی تو مجھے گمان ہوا کہ قیامت آ گئی ہے اور قیامت کی ہیبت سے میرے بال سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں وفات پائے کتنا زمانہ گزر گیا؟ وہ بولے کہ 4000 سال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم چاہو تو اللہ سے دعا کرو تم پھر دنیا کی ہوا کھا لو۔ سام نے کہا کہ آخر پھر موت کا مجھے چکنا ہے، اچھا ہے کہ مجھے واپس ہی بھیج دیا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر وہ پہلے کی طرح قبر میں تشریف لے گئے اور زمین برابر ہوگی۔ اس معجزے کے بعد لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور ساتھی اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ رہتے۔ ایک دن سفر میں بھوک لگی اور حواریوں نے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ اللہ تعالیٰ سے آسمان سے ہمارے لیے کھانا اتارے۔ تو حواریوں کی اس بات کو ناممکن سمجھ کر پہلے تو انکار کر دیا، لیکن جب وہ اصرار کرتے رہے تو آخر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے کھانے کے لیے درخواست کی، آپ سے بولا کہ کھوان اتارا جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، شک کی بات مت کرو۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کی قدرت کو انکار نہیں کرتے لیکن چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، ہمارے دلوں کو اطمینان ہو اور آپ کی باتوں پر ہمارا یقین اور بڑھ جائے۔ جب لوگوں کی بےتابی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ تو مجھ پر آسمان سے ایک کھوان اتار دے تاکہ اس کا اتارنا ہمارے اگلے پچھلے پر بھی عید کی طرح ہو اور میری طرف سے نبوت کی نشانی ہو، تو بہت بڑا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد اگر انکار کرے گا اور ناشکری کرے گا تو میں ان کو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا میں ایسی سزا کسی کو نہ ملی ہوگی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا دسترخوان سب کے سامنے آسمان سے زمین کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا، اس کے اوپر بادل کے 2 ٹکڑے تھے، وہ اتر کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شکر کا سجدہ کیا اور حواریوں سے کہا کہ تم میں سے جو بھی سب سے نیک ہو، اللہ کی قدرت پر سب سے زیادہ بھروسہ رکھتا ہو، اس دسترخوان پر بیٹھ جائے۔ تو حواریوں نے کہا کہ ہم میں سے سب سے بہتر تو آپ ہیں اور آپ کا ہی حق ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کے وہاں پہ بیٹھے۔ لوگوں کی نگاہ اس کوہان پر پڑی تھی، وہ کوہان بہت ہی قیمتی تھا۔ اس کوہان کے 4 پائے تھے جس میں سے ایسی مچھلی تھی جس میں کانٹے نہ تھے، روغن اس میں سے ٹپک رہا تھا، اس کے آس پاس اچھی ترکاریاں تھیں، مچھلی کے سر کے پاس تھوڑا سرکہ اور پیچھے کی طرف نمک رکھا ہوا تھا، اس کے علاوہ روٹیاں، تھوڑا زیتون، 5 انار اور کئی کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ کرو اور اللہ کی رحمت کا شکر کر کے کھاؤ۔ آپ نے کھانے کے لیے عام دعوت کر دی، امیر غریب تندرست سبھی نعمتوں کے اس کھوان پر حاضر ہوئے۔ جس مریض نے کھایا وہ ٹھیک ہوا اور جس اندھے نے کھایا آنکھیں آ گئی۔ بڑی تعداد میں لوگ آئے اور کھانا کھایا، لیکن کھانا جتنا تھا اتنا ہی رہا، اس میں سے کچھ کم نہیں ہوا۔ پھر وہ آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ ہر روز صبح اتارتا اور شام کو وقت ڈلنے کے ساتھ آسمان پہ چلا جاتا، چاروں طرف سے لوگ آتے اور آسودہ ہو کر واپس ہوتے جاتے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ میرے کھوان میں سے غریب، محتاج، یتیم اور مریض کھائیں، مالدار لوگ نہ کھائیں۔ یہ بات امیروں کو بہت بری معلوم ہوئی، وہ بولے کہ
یہ خدائی خوان نہیں ہے۔ وہ طرح طرح کے شک کی باتیں کرنے لگے اور ناشکری کی راہ اپنا لی۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا کہ ان ناشکروں پر اب میرا عذاب نازل ہوگا، میرا وعدہ ٹلتا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس کی خبر دی۔ صبح جب بچھونے سے لوگ اٹھے تو بہت سارے لوگ آدمی جو تھے سور ہو گئے اور وہ گلی کوچے میں مارے مارے پھر رہے تھے، سر زمین پر پٹکتے اور آنکھوں میں آنسو بہاتے۔ لیکن اب کیا ہوتا، علاج کا وقت گزر چکا تھا، ان کے پچھتاوے سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پھر 3 دن کے بعد انہیں سب جہنم کی راہ لے لی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب عذاب سے غضب سے بچائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا ظالم اور سرکش بادشاہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف خدا کا حکم آیا کہ آپ اسے دین کی دعوت دیں۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام مجلس میں پہنچ کر انہیں نصیحت کرنے لگے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ نے مجھ پر انجیل نازل کی ہے اور تم میری پیروی کرو۔ اس ظالم نے آپ کا انکار کیا اور لوگوں کو اس بات پر ابھارا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں۔ حضرت عیسیٰ روپوش ہو گئے اور اپنے حواریوں کو بلا کر وصیت فرمائی کہ میرے بعد عرب کی زمین تھاما، یعنی کہ جو پرانا مکہ تھا، مکہ کا نام تھا، مقام پر ایک امی نبی پیدا ہوں گے، وہ قوم قریش میں سے ہوں گے۔ اس نبی کی امت کے عالم نبیوں کی طرح ہوں گے۔ تم اپنی اولاد کو کسی طرح سے اپنی اولاد کو وصیت کرتے جائیں کہ جو اس نبی کا زمانہ اس پر آئے اس پر ایمان لائیں، اور اس طرح سے آپ نے بہت ساری وصیتیں فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک شخص منافق ہو گیا۔ اس نے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھپنے کی جگہ بادشاہ کو بتا دی۔ اچانک بادشاہ کے لوگ پہنچے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا، قید کر لیا گیا اور آپ کو لے جا کر ایک مکان میں قید کر دیا اور مکان کے چاروں طرف سخت پہرا لگا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سولی کھڑی کری گئی اور یہودیوں اور دوسرے گمراہ لوگوں کی بڑی جماعت وہاں جمع ہوگی۔ اس وقت بادشاہ کا یہ ٹائم ہوتا تھا کہ کسی کو مارنا ہوتا تھا، قتل نہیں کیا جاتا، سولی پہ چڑھایا جاتا تھا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چھت کے راستے سے آسمان پر اٹھا لے گئے اور اس کی خبر نہ تو پہرے داروں کو ہوئی اور نہ کسی اور کو۔ دن میں سے ایک شخص کو مکان میں بھیجا گیا تاکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مکان سے باہر نکال کر لائے اور سولی پر چڑھائے۔ وہ آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے مکان کے اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل و صورت بالکل حضرت عیسیٰ جیسی کر دی۔ اس نے واپس جا کر لوگوں سے کہا کہ میں نے عیسیٰ کو بہت ڈھونڈا ہے لیکن وہ مکان میں نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ارے تو ہی تو عیسیٰ ہے، تو نے اپنے جادو سے اب ہم نیا فریب دکھانا چاہتا ہے، ہم تجھے نہیں چھوڑنے والے۔ اس شخص نے بہت قسمیں کھائی کہ میں تمہارا ہی آدمی ہوں جسے تم نے اندر بھیجا تھا عیسیٰ کو لینے کے لیے، لیکن کسی نے اس کی بات نہ مانی اور اسے سولی پر لٹکا دیا۔ بعد میں لوگوں کو اپنے ساتھیوں کی فکر ہوئی کہ یہ اب تک نہ لوٹا۔ لوگ ادھر ادھر کھوجنے لگ گئے اور اس مکان کے اندر جا کر دیکھا جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام قید تھے، لیکن وہاں پہ بھی نہ ملا۔ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اگر یہ عیسیٰ ہے جسے ہمیں سولی پر چڑھایا ہے تو ہمارا ساتھی کدھر ہے؟ اگر یہ ہمارا ساتھی ہے جیسا کہ یہ کہہ رہا تھا تو پھر عیسیٰ کہاں ہے؟ اس طرح سے وہ لوگ شک میں پڑ گئے اور دور نہ کر سکا، اور یہ قیامت تک ان کا سلسلہ چلتا رہے گا، شک ان کا مٹنے والا نہیں ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انسانی کمزوری اور ضرورتیں ان کی دور فرما دی اور فرشتوں کی خوبیاں انہیں عنایت کری۔ وہ آسمان پر ہے اور آخری زمانے تک فرشتوں میں رہیں گے۔ اللہ انہیں اس وقت زمین پر اتارے گا جب دنیا میں دجال ظاہر ہوگا۔ اس کے بعد 40 سال تک وہ دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، اللہ انہیں اولاد بھی دے گا، اسلام پر چلیں گے اور ان کے زمانے میں اسلام غالب ہوگا۔ کفار سے وہ جنگ بھی کریں گے اور ان کے زمانے میں ایسا انصاف ہوگا کہ بکری، بھیڑیا، شیر، گائے ایک گھاٹ میں پانی پئیں گے۔ پھر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال ہوگا۔ مسلمان آپ کا جنازہ تیار کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں لے جائیں گے اور وہیں آپ کو دفن کریں گے۔ یہی وہی حجرہ ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دفن ہیں۔ تو یہاں قصہ ختم ہوتا ہے حمد آرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ بعد میں بہت لمبا ہو جائے گا، عیسائیوں وغیرہ کا جو بھی چل رہا ہے اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کے حساب سے یہاں قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہماری کوشش ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔